کراچی سے گرفتار سابق وزیر اعظم یا نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو سٹی کورٹ میں پیش کر دیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت میں شدید بے نظمی، پی ٹی آئی اور نون لیگ کے بخلا آمنے سامنے آ گئے، ایک دوسرے کے خلاف نعرے۔ محمد صفدر کے خلاف بریگیڈ تھانے میں درج مقدمے میں مریم صفدر سمیت 200 نامعلوم افراد نامزد، جان سے مارنے کی دھمکی، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور مزار قائد ایکٹ کی خلاف ورزی کی دفعات شامل۔ مقدمہ شہری بقاس کی مدیت میں درج کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہے کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو گرفتار کرنے اہلکار دروازہ توڑ کر اندر آئے، انہیں دوائیں لے جانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہیں لگا کہ یہ سندھ حکومت کی کارروائی ہے۔ جانتی ہیں ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے کس کو ڈر لگتا ہے، اتنے لوگوں میں قتل کی دھمکی کی آواز کیسے آ گئی؟ عدالت سے مفروض شخص کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ کیپٹن صفدر کو پہلے سے دھمکیاں مل رہی تھی کہ نہیں چھوڑیں گے، وہ یہاں بیٹھی ہیں، ہمت ہے تو گرفتار کر لیں۔ ابھی مریم اورنگزیب نے بتایا ہے کہ صفدر کی ضمانت ہو گئی ہے، وہ اور صفدر کراچی سے ساتھ جائیں گے۔ ہم دونوں انشاءاللہ کراچی سے اس لیے اکٹھے جائیں گے کیونکہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ابھی مجھے خبر دی ہے کہ ان کی بیل ہو گئی۔ شکریہ۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری سے اپوزیشن رہنماؤں میں بد اعتمادی کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ سندھ حکومت کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری پر موقف دے چکی ہے۔ آصف زرداری نے بھی واقعے پر افسوس اور شرمندگی کا اظہار کیا ہے۔ راجہ پرویز اشرف بولے مذمت کا لفظ ہمارے دکھ اور غصے کو بیان نہیں کر سکتا، ہمارے وزیر اعلیٰ کو لا علم رکھا گیا، ظاہر ہو گیا کہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں، مکمل انکوائری ہوگی، سارے معاملات قوم کے سامنے رکھیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ بلاول بھٹو کی کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری کی مذمت کا کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری کی خبر سن کر شدید صدمہ ہوا، پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کو گرفتاری کے سلسلے میں پیش رفت سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو واقعے کی مکمل تحقیقات کی ہدایت کی ہے۔ مریم نواز کو بلاول ہاؤس میں رہائش کی پیشکش۔ سندھ کے وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ سارا کھیل وفاقی حکومت کی ایما پر ہوا ہے۔ ایک شخص نے پولیس کو درخواست دی کہ کیپٹن صفدر نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی، جس پر پولیس نے ایف آئی آر درج کر کے حقائق کی بنیاد پر تفتیش شروع کر دی۔ تفتیش مکمل ہونے سے پہلے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو گرفتار کرنا ناقابل مذمت ہے۔ مزار قائد پر پیش آئے واقعے پر مقدمے کے لیے پی ٹی آئی رہنماؤں کی درخواستوں کو پولیس نے غیر قانونی قرار دے کر خارج کر دیا تھا۔ مقدمے کے اندراج کے لیے قائد اعظم بورڈ کی درخواست پر پولیس نے انہیں مجسٹریٹ کے سامنے درخواست دینے کا مشورہ دیا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے مزار قائد پر ہلڑ بازی کی، اپنی کرپشن بچانے کے لیے وہاں ہلہ گلہ کیا، ملک کو پیچھے دھکیلنے کے لیے بنارسی ٹھگوں کا ٹولہ اکٹھا ہوا ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں اپوزیشن نے قائد اعظم کے مقبرے کو بھی نہیں بخشا، مزار قائد کا تقدس پامال کرنے والے کو سزا ملنی چاہیے۔ مولانا کہتے ہیں نئے الیکشن کروائیں، بلاول کہتے ہیں قومی حکومت بنائیں، مریم صاحبہ کہتی ہیں سب کچھ ہی لپیٹ دو۔ شہزاد اکبر کا مریم نواز کو محمد صفدر کی گرفتاری سے متعلق بلاول بھٹو سے پوچھنے کا مشورہ۔ فواد چودھری بولے مزار قائد پر اٹکھیلیاں، نعرے غیر سنجیدہ طرز عمل خلاف قانون ہے، سزا ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی کے علیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کا بھرپور دباؤ تھا کہ مزار قائد پر نعرے بازی کرنے والوں کو کچھ نہ کہا جائے، پھر بھی پولیس نے کارروائی کی جس پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ خرم شیر زمان بولے وہ مقدمے کے اندراج کے لیے 10 گھنٹے پولیس اسٹیشن میں موجود رہے، گھر جا کر سو گئے، پھر صبح مقدمہ درج کیا گیا۔ پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا مریم نواز کی بھی گرفتاری کا مطالبہ، کہا خاوند نے زوجہ کو خوش کرنے کے لیے مزار قائد پر 22 کروڑ عوام کے دل چیر دیے۔ مکس اچار پارٹی کے اتحاد میں نون لیگ اور میم لیگ کی وجہ سے واضح دراڑ پڑ گئی ہے۔
اگلے 1 ماہ تک اس اتحاد کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ قانون جس کے تحت صفدر کو گرفتار کیا گیا۔ ایک طرف کہتے ہو قانون کی عملداری کرو اور دوسری طرف منافقت، اب قانون پر عمل ہو رہا ہے تو ہونے دو۔ MQM پاکستان کے خواجہ اظہار کا کہنا ہے کہ کل ایک ایسا جلسہ تھا جس میں میزبان اور مہمان دونوں کراچی کے نہیں تھے۔ فیصل سبزواری بولے پیپلز پارٹی نے جلسے کے لیے سرکاری وسائل کا استعمال کیا، آپ ہر گلی میں آ کر جلسہ کر لیں تاکہ سڑکیں تو بن جائیں۔ سندھ کے شہری علاقوں کو انتظامی اختیارات دینا ضروری ہے۔ پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ کل PDM کے جلسے میں کراچی کے مسائل پر بات نہیں کی گئی، مردم شماری میں کراچی کے عوام کی گنتی درست نہیں کی گئی، کسی نے اس پر بات نہیں کی۔ سندھ میں تباہی عمران خان نے نہیں، پیپلز پارٹی نے کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں۔ ٹک ٹاک کو پاکستان میں بحال کر دیا گیا۔ ترجمان PTA کا کہنا ہے کہ ٹک ٹاک کو صرف اس شرط پر بحال کیا گیا کہ غیر اخلاقی مواد ہر صورت بلاک کیا جائے گا۔ غیر اخلاقی مواد روکنے پر ناکامی پر ٹک ٹاک کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا۔ دو برطانوی اخبارات میں نواز شریف کے اشتہارات شائع کرانے کی وفاق کی درخواست خارج۔ نواز شریف کی بذریعہ اشتہار طلبی کے عدالتی احکامات پر عمل درآمد۔ العزیزیہ اسٹیل ملز اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی طلبی کے اشتہارات پاکستان کے 2 نمایاں اخبارات میں شائع۔ اسلام آباد میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا دھرنا 6 روز بھی جاری۔ مختلف علاقوں سے آئی لیڈی ہیلتھ ورکرز کو روکنے پر مظاہرین اور لیڈی پولیس میں تلخ کلامی اور ہاتھا پائی۔ ایک لیڈی ہیلتھ ورکر زخمی۔ دھرنے کے باعث اسلام آباد میں میٹرو بس سروس معطل۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پارلیمنٹ کی طرف مارچ کرنے کا اعلان۔ سربراہ حزب اسلامی افغانستان گلبدین حکمتیار کی وفد کے ہمراہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بین الافغان مذاکرات کی صورت میں افغانستان میں امن کی بحالی کا ایک نادر موقع ہے۔ پاکستان افغانستان سمیت خطے میں قیام امن کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھے گا۔ جیو اور جنگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان 220 روز سے قید میں۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری۔ اور زمبابوے کے خلاف ون ڈیز اور T20 سیریز کے لیے پاکستان کے 22 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ بابر اعظم ٹیم کی قیادت کریں گے۔ شعیب ملک اور سرفراز احمد ٹیم میں جگہ نہ بنا سکے۔ عبداللہ شفیق، روہیل نذیر اور عثمان قادر ٹیم میں شامل۔